جی تو بسم اللہ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، اگلی لائن کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا یا زبر خی، را لام زبر را، یہاں پہ خیرا اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا درمیان میں لکھا ہوا ہے فلے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جیم، یعنی کہ آپ یہاں پہ فلے کا مطلب ہوتا ہے کہ بہتر ہے آپ آگے سے پڑھتے چلے جائیں، یعنی کہ جیسے میں ابھی آگے سے مزید ایکسپلین کرتی ہوں۔ نیچے لکھا ہوا ہے جیم، جیم کا مطلب ہے کہ اگر آپ چاہیں تو رک جائیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو نہ رکیں، یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے، چاہے تو آپ وقف کر لیں، چاہے تو آپ وقف نہ کریں۔ دونوں کا سمجھ آ گئی، دونوں کا مقصد سمجھ آ گیا۔ فلے کا مطلب ہوتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ پڑھتے چلے جائیں، اور جیم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی آپ رکیں یا ملا کر پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اس قاعدے میں ایک چیز ضروری جو نظر آ رہی ہے، چھوٹا سا نون ہے نیچے لکھا ہوا، اور اس کو کہتے ہیں نون قطنی۔ نون قطنی ہوتا ہے کہ جس کا جب ہم پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ، یعنی ان دونوں کو جہاں پہ لکھا ہوا صلے اور جیم کے مطلب ہے کہ آپ کی مرضی آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن صلے کا مطلب کہ بہتر ہے کہ آپ ملا کر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آپ پڑھیں اور آگے پڑھتے ہوئے آگے چلے جائیں، تو ہمیں اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ اب یہاں پہ تیسرا جو لفظ ہے نون قطنی کے بارے میں بات کر رہی تھی، اب اس کو جب ہم روانی سے سانس نہیں توڑیں گے، روانی سے پڑھتے چلے جائیں گے، تو میں کیسے اس کو پڑھوں گی؟ نل وسیہ، خیرا، خیرا، اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے خیرا، خالی ایسے نل، اس کو میں اب رل نہیں پڑھوں گی بلکہ میں پڑھوں گی خیرل وسیعتو، نہیں پڑھوں گی خیرا نل وسیعتو، خیرا نل وسیعتو، صاد کے ساتھ نون کو لام کے ساتھ ملاؤں گی، نل وسیعتو، وسیعتو تاپش تو، یہ ہو گیا کنٹینیو ملا کر پڑھنا۔ اب وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ خیران الوصیۃ، یعنی کہ میں نے وقف بھی نہیں کیا اور ملا کر آگے پڑھیں گے۔ وقفاً کیسے پڑھیں گے؟ اب وقفاً دیکھیے گا، نیچے ہی لکھا ہوا ہے خیا زبر یا، خی، را زبر حمزہ را، یہاں پہ اب را میں رک گئی، را الف مدہ کا قاعدہ بن گیا۔ اب میں نون قطنی کے ساتھ نہیں پڑھ رہی کیونکہ میں نے سانس لے لی ہے، رک گئی ہوں، خیرا، یہاں پہ میں نے وقف کیا، اب میں نے سانس لی ہے آرام سے، تو میں کیسے پڑھوں گی وقفاً؟ الوصیۃ، ال حمزہ ہم اس کو زبر کے ساتھ الوصیہ، وقفاً ہم رک کر الوصیۃ اس طرح سے ادا کریں گے۔ روانی کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ خیران الوصیۃ، خیران الوصیۃ، یہ ہے روانی کے ساتھ پڑھنا۔ وقفاً خیرا، خیرا الوصیۃ، اب میں نے خیرا پہ رک گئی، سانس لے لی، اب میں توڑ کر پڑھ رہی ہوں الوصیۃ۔ دونوں میں اتنا ہی فرق ہے، روانی سے پڑھیں گے تو نون قطنی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اگر میں نے سانس روک لی ہے، توڑ گیا ہے، سانس رک گیا ہے، تو پھر میں اس کو الوصیۃ الگ سے پڑھوں گی، پھر نون قطنی نہیں ادا کی جائے گی۔ اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں، شین یا زیر شی، با زبر الف با، شی با نسما۔ اب دیکھیں یہاں پہ نون قطنی نیچے لکھا ہوا ہے، فولے، اور آگے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے لام الف لا، پہلے تھا جیم کہ آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، اب فلے ہے کہ بہتر ہے آپ پڑھتے چلے جائیں، آگے نیچے لکھا ہوا ہے لام الف لا کہ نہیں رکیں، اس کو آپ ملا کر ہی پڑھیں، تو ہم اس کو جب ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ نون قطنی کے ساتھ، شیبن، شی یا مدہ کا قاعدہ، شیبان السماء، نس، نسماء، یعنی کہ اندر اگر دائرہ ہو، آپ کی آیت مکمل ہو رہی ہے، تو ہم جیسے کہ سورۃ کہف کے اندر بھی یہ مثال میں پڑھا چکی ہوں کہ ہم نے جب ملا کر پڑھنا ہے تو پھر پچھلے حرف کے علاوہ نسماء،
یہ ہوتا ہے نون قطنی کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ اب میں نے سانس روک لی ہے، شیبا وقف لیا الف مدے کے اوپر، فلے بھی لکھا ہوا ہے، لام بھی ہے، لیکن آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اب میں نے سانس چونکہ ٹوٹ گئی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، السماء شیبا، السماء، ٹھیک ہو گیا۔ وقفاً کیسے پڑھیں گے، روک کے، سانس اگر ٹوٹ جائے، نہیں تو نون قطنی کا قاعدہ شیبان السماء، دیکھا میں بالکل سانس نہیں توڑی۔ اگلے حرف کو پڑھتے ہیں کہ آیت کے اوپر کیسے وقف کرنا ہے اور ویسے کیسے کرنا ہے۔ وہی نون قطنی کا قاعدہ، منیبا، میم پیش مو، نون زیر یا نی، منیبی۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، منیبی، آیت مکمل ہو رہی ہے لیکن میں وقف نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ میں کیا کروں گی، نون قطنی کے ساتھ ملا کر پڑھوں گی۔ نون قطنی آپ دیکھیے گا قرآن پاک میں کم ہی آیا ہے، لیکن 4-5 جگہوں پر آپ کو مل جائے گا آرام سے، بلکہ شاید زیادہ بھی ہو۔ نون قطنی کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، پھر ہم سانس نہیں توڑتے۔ منیبین ادخلوہا، میں نے سانس نہیں توڑی، منیبین ادخلوہا۔ جبکہ نون قطنی کے ساتھ اگر ملا کر پڑھوں گی تو میں کیسے پڑھوں گی، منیبین ادخلوہا، یہ ہو گیا نون قطنی کے ساتھ۔ اب چونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے، میں وقفاً کیسے پڑھوں گی، وقفاً منیب۔ پہلی بات ہے کہ با کے اوپر جزم آ جائے گی، وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا، منیب، یہ میں رک گئی۔ اب اگلا لفظ آیت کے بعد جو آئے گا وہ میں کیسے پڑھوں گی، ادخلوہا۔ یہ میں کروا چکی ہوں کہ جب آیت اگلی شروع ہوتی ہے تو ہم اس کو کیسے کرتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو لنک اپنا شیئر کر دوں گی، اس کے ساتھ بھی تجوید القرآن کے اندر وہ موجود ہے کہ ہم اگلی آیت شروع ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ پیش کیسے آیا وہ ایک الگ موضوع ہوگا، ادخلوہا، ٹھیک ہے۔ وقفاً منیب، رک گئی میں، آگے سے پڑھوں گی، ادخلوہا۔ تھوڑا سا احتیاطاً بتا دوں، جب ہم وقف کر لیتے ہیں اور اگلے لفظ سے پہلے کوئی اس طرح سے کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی حمزہ کے اوپر، تو اس کا تیسرا حرف دیکھتے ہیں۔ دیکھیں خا کے اوپر پیش ہے تو ہم کیسے اس کو کیسے پڑھیں گے، خا کے اوپر پیش ہے تو اس حمزہ کے اوپر ہم پیش لگائیں گے، ادخلوہا، یعنی اگلے لفظ کا تیسرا حرف دیکھتے ہیں، اس کو ملا کر دیکھتے ہیں۔ اور بھی زیادہ قواعد ہیں اس کے سمجھنے کے، وقف کی صورت میں پڑھنے کے، فی الحال ہم اس کو یہاں پر اسی طرح سے پڑھیں گے۔